الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت شیخ الاسلام رئیس الجامعہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت نے مجھ کو حکم فرمایا، اس لیے حضرت آج تشریف نہیں لا سکیں گے بیان کے لیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کو مکمل صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی میں نے یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ 2 آیتیں تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت پورے کلام پاک میں جگہ جگہ جا بجا ہم سب کو متوجہ فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر غور کرو، اس کی قدرت پر غور کرو، اس کی شان ربوبیت پر غور کرو کہ اللہ کیسا عظیم ہے، کیسا اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، جن کو اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، جب وہ غور کرتے ہیں اور اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو، غور کرو، زمین کیا ہے، کیسی عجیب چیز اللہ نے بنائی۔ ہمیں اللہ نے، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ہماری ساری ضرورتیں بھی مٹی پوری کرتی ہے۔ جتنی نباتات اگتی ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جتنے جانوروں کی خوراکیں پیدا ہوتی ہیں، ساری پانی پیدا ہوتا ہے، بے شمار کانے جو انسانی ضروریات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کے سب زمین سے پیدا فرماتا۔ ہم زمین سے پیدا ہوئے، زمین سے اللہ نے ان گنت چیزیں، لا تعداد چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی۔ یعنی ایک ہی زمین ہے، اس ایک زمین سے میٹھی چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، کڑوی چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، جانوروں کی خوراکیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، انسان کی چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں،
اور جو چیز اللہ نے پیدا کر دی کوئی انسان اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، نہ بنا سکتا، بشرط یہ کہ انسان کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ ہاں اللہ ہے۔ انسان قدرت کی آنکھ سے دیکھے، انسان قدرت کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے کہ کیا چیز ہے یہ چیز، ورنہ آپ دیکھو جس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بھی یہ سب کچھ ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین کتنی وسیع و عریض اللہ کی چیز ہے، کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا، لیکن اس پر غور کرنے کے بعد اس حقیقت تک وہ نہیں پہنچ پایا کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قادر مطلق ہے، پیدا کرنے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ لیکن سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ اس یقین تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہی انسان جو فلکیات کے اندر خلاؤں پہ جا رہا ہے، وہ انسان جو کہ چاند پہ پہنچ رہا ہے، اللہ کی کیسی کیسی قدرتوں کو دیکھ رہا ہے، کیسے کیسی مشاہدات اس کے سامنے آ رہے ہیں، سمندر کی تہ میں جا رہا ہے، کیسی کیسی مخلوقات کو اللہ کی دیکھ رہا ہے، زمین کھودتا ہے، اس کی کانیں دیکھتا ہے، کہیں پیٹرول ہے، کہیں گیس ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں نباتات ہیں، کہیں میٹھا پانی، کہیں کڑوا پانی، کہیں کچھ، سب کچھ دیکھنے کے بعد اس چیز کو نہیں جوڑ پاتا کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ میرا یقین اللہ پر، پھر بھی وہ بتوں کی پوجا کرے گا، پھر بھی وہ غیر اللہ کے پاس جائے گا، پھر بھی وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، مانگے گا بھی غیر اللہ سے۔ یہ جو بت بنانے والے ہوتے ہیں ان کے پورے بازار ہوتے ہیں۔ یہ جو بدھسٹ ممالک ہیں، آپ ان بدھسٹ ممالک میں جائیں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، ان میں آپ جاؤ تو بازار کے بازار ہیں بت بنانے والوں کے، بت بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کوئی ٹھوک رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے لکڑی کو، کس پتھروں کو تراش رہا ہے، کوئی کیلے ٹھوک رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیٹ رہے ہیں، بت کھڑا کر کے اس کے آگے جھک گئے، اس کے آگے عبادت کرنے لگے۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ جو چیز ہمارے ہاتھوں کی محتاج ہو وہ کیسے لائق عبادت اور لائق خدا ہے، اس حقیقت کو نہیں جوڑ پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، غور تو کرو، غور تو کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ نے زمین میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کی آنکھ ہونی چاہیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اپنی جانوں کے اندر ہم نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی، افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ جو انسان کا جسم ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں فرمایا کہ یہ عالم اصغر ہے۔ انسان کا جو جسم ہے سر سے لے کے پیر تک یہ عالم اصغر ہے، پورا ایک جہان ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ انسان تو انسان، ہر چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو، پرندوں کو، نباتات کو، درختوں کو، اس کا ایک نظام ہے پیدا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تو وہ پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، جمع و خون ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، مضغہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مختلف مراحل بیان فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، چھوٹا سا، اس کی ہر چیز اللہ مکمل فرما دیتے ہیں۔ روح ڈال دی، روح کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ کوئی روح ڈال سکتا ہے؟ کوئی روح نکال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سا بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، اس میں انسانی دل بھی ہے، ان سب کچھ ہے، وہ بڑا ہوگا، پیدا ہوا، پیدائش انسان کی ہوئی، چھوٹا بچہ بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انسان کے اندر ہم نے کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی۔ دل، کوئی ایک عضو لے لو ایسا،
کوئی انسان اس عضو کا متبادل بنا نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے بنا لے۔ جو آج ہمارے ہاں عضو بنتے ہیں وہ کام چلانے کو بن جاتے ہیں، لیکن ضرورتیں کہاں حقیقت میں پوری ہوتی ہیں۔ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں گردے کے، وہ فرما رہے تھے کہ گردے کا فنکشن بتا رہے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور دارالفتہ کے حضرات کو انہوں نے دعوت دی تھی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے مشورے کے لیے۔ تو وہ گردے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ گردہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، کس طرح وہ گردہ انسان کے جسم کے اندر سے وہ پانی جو ہوتا ہے اس کی ایک مقدار کو رکھتا ہے، اس کا جو زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کو پیشاب کی شکل میں خارج کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آتا ہے بعض لوگوں کو بیماری یہ ہو جاتی ہے کہ گردے خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو زہریلے ذرات اللہ تعالیٰ پیشاب کے ذریعے سے خارج فرماتے ہیں وہ انسان کے جسم میں پھیل جاتے ہیں تو زہر بن جاتا ہے۔ تو کسی ساتھی نے ان سے سوال کیا کہ جی یہ بتائیں کہ اگر یہ گردہ مصنوعی بن جائے، انہوں نے کہا مصنوعی گردہ بن تو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گردے کے اندر جو عقل ڈالی ہے کہ کون سی چیز کو لے کر باہر پھینکنا ہے اور کون سی چیز کو جسم کے اندر رکھنا ہے، وہ عقل کہاں سے لے کر آئیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر اللہ نے ایسے جہان پیدا کیے، ایسی چیزیں پیدا کی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی۔ جب میرے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ آنکھ کا آپریشن ہوا، آنکھ کا پردہ ان کا اکھڑ گیا تھا، تو اس وقت ہمیں ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ ان کا جو پردہ اکھڑا ہے یہ اتنا باریک ہوتا ہے، اتنا باریک ہے کہ اگر یہ جو اخبار کا کاغذ ہوتا ہے اس کو 10 مرتبہ مزید چھیلیں، 10 گنا چھیلیں، جتنا پتلا وہ ہوگا اس سے بھی پتلا یہ آنکھ کا پردہ ہے جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، انسان دیکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے آپ کتنی نعمت ہر انسان ہمہ وقت اللہ کی لے کے پھر رہا ہے، اور انسان اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اکا دکا ہیں، لیکن پورا عضو انسان کے، تمام اعضاء انسان کے، ایک ایک چیز انسان کی سر سے لے کے پیر تک کوئی اس کا بدل نہیں ہے، کوئی انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بنا نہیں سکتا۔ یہ غذا، زمین سے جو پیداوار چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نباتات، چیزیں جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کو پیدا نہیں کر سکتے، کوئی اس چیز کے اندر ذائقہ اور افادیت پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ چیز بازار میں آتی ہے، آنے کے بعد جب وہ چیز پک کر تیار ہوتی ہے، کھانے کے قابل ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو حلق سے نہیں اتار سکتی اللہ کا، اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ بتائیے کوئی اتار سکتا ہے؟ جب خدا نہ خواستہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے کہ یہ کر لے وہ کر لے، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، ان کو سوچ کر تم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کے قادر و مطلق ہونے کو پہچانو، اپنا تعلق اللہ سے بناؤ، اپنا تعلق اللہ سے بڑھاؤ، اللہ کی حقیقت کو پہچانو۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین، انسان کا نفس، انسان کی جان، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب سب کچھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر تو سمجھ لو کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، ایمان جس کے اوپر لایا جائے وہ اللہ ہے، بات جس کی مانی جائے وہ اللہ ہے، مانگو اللہ سے، وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے ایک ایک چیز پیدا کی، تو کیا میرے اور آپ کی حاجتیں نہیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا؟ پھر ہم غیر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، پھر ہم قبروں کی طرف بھاگتے ہیں، پھر ہم فلانے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میرے سے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں بناتے، ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، ہم دوسروں سے کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کر دو۔ ٹھیک ہے، دوسروں سے بھی دعا کروانی چاہیے، لیکن خود دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم وقت مانگتے رہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگو، اس انتظار میں مت رہو کہ میں بیٹھوں گا تو پھر اللہ سے مانگوں گا، مسجد میں بیٹھوں گا دعا مانگوں گا، نماز پڑھوں گا تو دعا مانگوں گا، شب برات آئے گی تو دعا مانگوں گا، نہیں، چلتے پھرتے اللہ سے مانگو، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بغیر مانگے ہمیں اتنی چیزیں دے رہا ہے، پورے کائنات کو ہماری خدمت پر اللہ نے لگایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی خواہشات کو کیا اللہ تعالیٰ پوری نہیں فرمائیں گے؟ مانگنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں، اور جب کسی چیز کو انسان اللہ سے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں تو سبحان اللہ، حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ مانگی بھی دعا انسان کی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ جو ہاتھ اٹھے، جو زبان سے ویسے ہی دعا مانگی، کبھی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی بھی دعا، یہ کتنا بڑا داتا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کہ ہماری ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے۔ بس فرق اتنا ہے، کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عطا فرماتے جو مانگا تھا، لیکن انسان بعض اوقات ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے لیے مفید نہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہماری قبول نہیں فرماتے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت کچھ دے دیتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کون سی دعا کی بدولت مجھ کو مل کے آ رہا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی ایسا ہوتا ہے نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن دعا انسان کی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جس دعا کو آپ خوب مانگیں، اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اس کام کے نہ ہونے میں خیر ہے، یہ دعا کی برکت ہے کہ جب اللہ سے مانگا تو اب اللہ تعالیٰ وہ چیز دیں گے جو بندے کے لیے مفید ہوگی۔ مانگ رہے نہیں مل رہی، آدمی کا دل تو افسردہ ہوتا ہے، لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے مانگا اللہ سے تھا، میں نے عام آدمی سے نہیں مانگا، عام کسی شخصیت سے نہیں مانگا، اللہ وحدہ لا شریک سے مانگا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دیں گے تو صحیح۔ اب اگر یہ نہیں ملا تو کچھ نہ کچھ تو دیں گے اللہ تعالیٰ، اس میں خیر نہیں تھی تو اللہ نے مجھ کو نہیں دیا۔ تو یہ چیز در حقیقت ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ہمارے لیے ذریعہ ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور ایک ہر چیز میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب کی فہم بھی عطا فرمائے اور اس کا تدبر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔